السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب، اپنی موت کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور وہ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ اپنی امی جان کو دے دیتا۔ بہت ہی نیک بیٹا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں سے ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے، وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہو۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتے ہوئی آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، یعنی بیچ ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورہ کے مت پوچھنا، بغیر میرے رائے لیے ہوئے مت فروخت کر دینا، مت بیچنا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم چاہے کتنی بھی زیادہ قیمت دو، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گاہک نہیں، شاید کوئی فرشتہ، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا، اس کی قیمت طلب کرو گے، وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامر تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکے نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ گائے کیسی ہے، اس کی عمر کیسی ہے، وہ کتنی عمر کی ہے۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے ہے، چاہے تو وہ کیسی ہی ہو، گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے جو ہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کی ضرورت تھی، چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت میں دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچے کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو ساس میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر مال و دولت سے مالا مال ہوا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز بات اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، خدا کے بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کے وارثوں میں اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل